अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल वॉइस ऑफ दीन 80 पर खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लाम ने इंसान की फलाह व कामयाबी का जो रास्ता बताया है वो ईमान, इखलास, अमल सालेह और तकवा पर मबनी है। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी जो दुश्मनों में एक तबका वो है जिसे कुरान करीम ने मुनाफिकीन कहा है। मुनाफिक वो लोग हैं जो ज़ाहिरी तौर पर ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, मतलब हकीकत में इनके दिल ईमान से खाली होते हैं। इनकी ज़ुबान पर अल्लाह और इसके रसूल का नाम होता है, मगर इनके दिलों में कुफर, बुग़्ज़ और इस्लाम दुश्मनी छुपी होती है। यही वजह है कि कुरान मजीद ने जगह जगह मुनाफिकीन की सफ़ात और इनके अंजाम को बयान किया है, ताकि उम्मत मुसलमा इनकी साजिशों और फ़रेब से बच सके। मुनाफिकीन की हकीकत ये है कि ये दो रुखे किरदार के मालिक होते हैं। जब मुसलमानों के सामने आते हैं तो बड़े मुखलिस और दीनदार बन जाते हैं, और जब अपने हम ख्याल काफरों और शैतानों के पास होते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। सूरत अल-बकरा की आयत 8 से 16 तक इनके किरदार को नहायत वजाहत के साथ बयान किया गया है कि वो जुबान से ईमान का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर हकीकत में वो खुद को धोखा देते हैं। इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ताला इस बीमारी को मजीद बढ़ा देता है। ये लोग ज़मीन में फसाद मचाते हैं, लेकिन जब इनसे कहा जाता है कि फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और इनकी एक बड़ी निशानी ये है कि जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब शैतानों के पास होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक उड़ाते हैं। यही वजह है कि कुरान ने इनका अंजाम ये बताया है कि वो गुमराही की हदायत पर तरजीह देते हैं, और इनका सौदा कभी नफ़ा देने वाला नहीं होता है। कुरान पाक में भी जो मुनाफिकीन हैं उनकी मिसाल दी गई है सूरह बकरा में। मुनाफिकीन ने हदायत के बदले में खुद जो जलालत को खरीदा और बसीरत के बाद अंधेरेपन को तरजीह दी, तो इनकी इस हालत की तशबीह अल्लाह ताला ने इस शख्स से दी है जिसने आग को जलाया हो, और आग ने जब अपने गिरदो पेश को रोशन कर दिया और इसने इससे नफा हासिल करना और आग की रोशनी में दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया, और वो इससे बहुत ही मायूस हो गया, मगर आग एकदम बुझ जाए और घटाटोप अंधेरा छा जाए और इसे कुछ नजर ना आए और ना रास्ता ही बुझाई दे, और वो हो भी बहरा के कुछ सुन ना सके, गूंगा के कुछ बोल ना सके, और अंधा के रोशनी हो भी तो देख ना सके, लिहाजा वो पहली हालत की तरफ लौट नहीं सकता। ये मिसाल भी इस बात की दलील है कि उन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर को इख्तियार किया था, जैसा कि अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर भी इसे इरशाद फरमाया है कि अल्लाह इनकी रोशनी ले गया। इसके मायने क्या है कि अल्लाह ताला वो ले गया जो इनके लिए नफा बख्श थी, यानी अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ले गया और इसे बाकी छोड़ा जो इनके लिए नुकसानदेह थी। यानी क्या चीज बाकी छोड़ दी? यानी आग का जलाना और धुआं बाकी रहने दिया। अच्छा, कुरान पाक में एक बहुत ही खूबसूरत बात बयान की गई है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमानदारों को इनके ईमान के कदर नूर अता किया जाएगा। मतलब क़यामत के दिन जो ईमान वाले लोग होंगे उनके ईमान के मुताबिक उनको नूर और रोशनी अता की जाएगी। तब भी रोज़े क़यामत ये लोग इस तरह होंगे, चुनाचे कुछ लोगों को तो इस कदर नूर अता किया जाएगा जिसकी रोशनी से कई मीलों तक किरण किरण उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम लोग को भी इन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। कुछ ऐसे होंगे जिनकी रोशनी कभी जल उठेगी और कभी गुल हो जाएगी। यानी रोशनी होगी तो चलने लगेंगे, गुल हो जाएगी तो खड़े रह जाएंगे। और कुछ वो होंगे जो रोशनी से बिल्कुल महरूम होंगे। और ये कौन होंगे? ये खालिस मुनाफिक होंगे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमनों से कहेंगे कि तुम हमारा इंतज़ार करो कि हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो इनसे कहा जाएगा पीछे को लौट जाओ और नूर को तलाश करो।
یعنی کہ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق نور دیا جائے گا، اور جو منافق ہوں گے وہ اس ایمان کی روشنی سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا۔ منافق کا نور گل ہو جائے گا تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر۔ یعنی کہ ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں ایمان کا اظہار کیا ہوگا روز قیامت نور دیا جائے گا، مگر پلسرات عبور کرتے ہوئے منافقوں کا نور گل ہو جائے گا، اور مومن بھی یہ منظر دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے اور دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا۔ تو ہمیں کیا پتا چلا اس سے کہ ہر ایک کو اس کے ایمان کے مطابق نور دیا جائے گا۔ اب منافقین کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی سب سے خطرناک ہے کیونکہ اس میں انسان دل سے ایمان نہیں لاتا بلکہ اسلام کا دشمن ہوتے ہوئے بھی مسلمان بننے کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، فتنے اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ نفاق عملی وہ ہے جس میں انسان کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے مگر اس کے اعمال منافقانہ ہوتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں کہ کیا ہم لوگ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفاق کی جڑ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور بد اخلاقی ہے۔ اگر یہ عادتیں کسی مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو وہ عملی طور پر منافقین کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں منافقین کی نشانیاں بہت واضح ہیں۔ یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی احکام سے بیزار رہتے ہیں، نماز و جہاد سے جی چراتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی جان و مال کے نقصان سے بچنے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وعید اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کافر سے بھی بدتر درجہ منافق کا ہے، کیونکہ کافر تو کھلے عام کفر کرتا ہے، لیکن منافق اسلام کے لبادے میں کفر چھپاتا ہے اور امت کے اندر بیٹھ کر تباہی مچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ منافقین سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا میرا نام ان لوگوں میں تو نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی فہرست میں شامل فرمایا تھا۔ دراصل یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک سچا مومن ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ منافقین کے بارے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ امت کے اندر سے ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ دشمن باہر سے حملہ کرے تو مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، لیکن جب اندرونی دشمن یعنی کہ منافق سازش کرتا ہے تو اس سے امت کے شرازے بکھر جاتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے وہ اندرونی اختلافات، جھوٹ، دھوکہ اور منافقت کی وجہ سے ہے۔ اگر مسلمان جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت جیسی عادات سے بچ جائے اور اپنے قول و فعل میں اخلاص پیدا کر لے تو منافقت کی جو جڑ ہے وہ ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کا انجام نہایت سخت الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہ جائیں گے، یعنی وہ مقام جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا خوف یہی ہونا چاہیے کہ کہیں وہ منافقت کے کسی درجے میں شامل تو نہیں ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سچائی کو اپنائے، اپنے وعدوں کو پورا کرے، ایمانت میں خیانت نہ کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے اور اپنے دل کو ایمان سے مضبوط کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں منافقین کی کیا کیا مثالیں ہیں۔ کیا کوئی بہت سارے ایسے کام تو نہیں ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے؟ آج کئی لوگ زبان سے تو اسلام اور دین کی بات کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے عزائم دنیاوی مفاد اور شہرت کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کیا ہے کہ کوئی شخص مسجد میں نیک نظر آئے لیکن کاروبار میں جھوٹ بولے اور دھوکہ دے۔
وعدہ پورا کرنے کو اسلام نے ایمان کی علامت بتایا ہے، مگر آج اکثر لوگ جھوٹے وعدے کر کے دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں، جیسے کاروباری معاہدہ ہو یا قرض واپس کرنے کا وعدہ ہو لیکن وقت پر پورا نہ کیا جائے۔ آج کے دور میں دفاتر، اداروں اور حکومتوں میں امانت اور اعتماد کا حق ادا نہ کرنا بہت عام ہو گیا ہے، جیسے سرکاری یا دفتری وسائل کا غلط استعمال کرنا۔ اور اسی طرح جو نماز اور دین میں سستی کرتے ہیں وہ بھی منافقین کی ہی صف میں شامل ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ منافق نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نمازی کہیں، لیکن اصل میں دل سے نماز کی روح سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح دو رخا رویہ ہوتا ہے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ بات کرتے ہیں، مثال دوست کے سامنے تعریف کرنا اور اس کے پیچھے غیبت اور برائی کرنا۔ تو دوستوں ہم سب نے بچنا ہے اور دیکھنا ہے ان سب چیزوں سے کہ کیا یہ جو خصوصیات بتائی گئی ہیں منافقین کی کیا ہمارے اندر تو شامل نہیں ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔